لے کے بیٹھے ہیں کیلکولیٹر اپنا کہ کتنے محل بن گئے آج، کتنے دفعہ ہمیں سبحان اللہ پڑھا، کتنا سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، کتنی دفعہ ہم اللہ کا ذکر کیا، کیا کیا اس کے نام تھے، کتنے دفعہ ہمیں درود پاک پڑھا، ایک درود پہ 10 انعام، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں ایک دفعہ پڑھنے پر کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا مجھے الحمدللہ، بالکل مل گیا، 100% مل گیا۔ اس خوشخبری پیچھے جو آ رہی ہے بڑی زبردست خوشخبری آ رہی ہے جس میں کچھ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شک کیوں کرتے ہو؟ کتنے بڑا افسوس ہوگی اللہ کے دربار میں ہوں گے کہ بندر تجھے میں نے دیے 60 سال 70 سال 80 سال دیے، چل ادا کر دے سونے کا، 40 سال تو تیرے پاس تھے نا، 40 سال تو کیا کرتا تھا؟ یہ تو نے لیے، یہ ڈیٹیچ ہاؤس بھی نہیں لے سکا، یہاں بھی تو نے وہی کونسل کا ہاؤس ہی لیے، اور کونسل کے ہاؤس ہوتے ہیں جنت، میں نے خود دیکھے، ایک انسان کو دیکھ کونسل کے ہاؤس میں تھا جنت میں، لیکن کونسل کا ہاؤس تھا اس کا، اس لیے کونسل کا کام کیا تھا، جنت تو لے لی، ایمان اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس سے تعجب کیا، میں کہی جنت میں آنے کے بعد بھی یہ مکان ہے تمہارا، تو وہ کونسلر کا ہاؤس لگتا ہے مجھے، کہتے یہی ملا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مجموعہ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، ابھی اٹھنے پاتا ہی نہیں اس مجموعے سے، تو اعلان کرتا ہے فرشتہ، فی السماء، آسمان سے آواز کرتا ہے، مغفور، بخش دیا اللہ نے تم سب کو، بدتر سیئات حسنہ، تمہارے تمام جتنے گناہ تم لے کے آئے تھے اس مجموعے میں، سارا دن تم کرتے رہے، پورا ہفتہ کرتے رہے، لیکن جب تم اس مجموعے میں آ گئے، اللہ کی رحمت ہے جو چاہے کرے کہ ساری میں نے معاف کر دی اس مجلس کے صدقے میں۔ تو یہ تو نہیں کوئی پرمٹ لگا اس مجلس کا، کوئی آپ کو پاسپورٹ لینا پڑتا ہے اس مجلس کے لیے، سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، کھلی مسجد کھلی ہے، پتہ ہے صبح شام ذکر ہو رہا ہے، آؤ اور مزے کرو، لوٹو اس کو، لوٹ لو۔ 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ، کیا ملتا ہوگا ان کو مجھے یہاں پتہ ہے۔ اچھا اس ذکر میں یہ بھی ہے کہ چاہے کتنے چھوٹے دل سے کر رہا ہے، نیند کی حالت میں کر رہا ہے، بس اس مجمع میں موجود ہے نا، بس اس کو مل رہا ہے اس میں۔ مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، بڑے خوش سے پڑھا کریں مغرب کی نماز، اور اس کے بعد خصوصاً دعا مانگیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں مغرب کے بعد، یہ معمول بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن تو گیا، یہ مغرب کے بعد حساب کتاب، یہ میرے رب آج کا دن تو گیا، بہت شرمندہ ہوں، بے انتہا شرمندہ ہوں، ضائع کر دیا میں نے پورا دن، پتہ نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کیا کچھ کیا، بہت معاملات میرے خراب رہے آج کے دن تو، اور تو نے شکر یہ کیا کہ تمام گناہوں کے باوجود پھر تو نے میرا آج نیا دن دے رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ کام ضرور کیا کریں، اور گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اب یہ نیا دن چڑھا ہے، میں اب تو اس سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ دن جو ہے میرا فرسٹ کلاس ہوگا، میں نے وہ کام کرنے نہیں جو کل میں نے کیے تھے۔ دیکھیں کتنے محفوظ ہو جائیں گے اگلے دن کے لیے، کہ جو میں کام کر چکا ہوں نا، کل غلطیاں کی ہیں، میں یہ کام کر لیا تھا، غلطی میں یہ کر لیا تھا، میں یہ کام چھوڑ دیا تھا، میں نے اتنا ذکر چھوڑ دیا تھا، میں اس سستی میں چلا گیا تھا، بس یہ آج دن تم نے مجھے دے دیا، بڑا کرم کیا، اگر میں آج مر جاتا میرا کیا حال ہوتا؟ تو میں آج پکا ہی وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ کیا کریں پورا، بالکل نہ بولا، اللہ تعالیٰ آج تو معاف کر دے مجھے، اب یہ نیا دن چڑھ رہا ہے، اس میں مجھے پوری طاقت دے کہ یہ دن جو میرا آ رہا ہے اسے بہت ہی مستعدی سے گزاروں، رات کو کوئی حرکت نہ کروں، آرام تیرا ذکر کروں اور تیری عبادت کروں پورے دن میں، انشاءاللہ کل جب میں حاضر ہوں نا، تو اگر مجھے موقع دے دے تو پھر میں رپورٹ دوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن کل سے دن بہتر گزرے گا۔ کر کے دیکھیں آپ 40 دن یہ چلہ لگے ہیں اس پر، قسمت بدل جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ ہر روز ایک دن آپ کو ملے گا، اس میں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ یار واقعی ہے تو ایک دن میں نے بڑا غلط کر گیا، آپ کو یاد آئیں گی چیزیں، اور اس وقت ہم تو مغرب پڑھ کے کبھی نہ بھاگیں، مغرب پڑھ کے ضرور یہ بیٹھ کے دعا کریں 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پھر میں حاضر ہو گئے ہیں،
انہیں نیا دن دے دیا, بالکل نئے دن چڑھتا ہے نا مغرب کے بعد, تو ختم ہو جاتے ہو بالکل, تو جا رہے ہوتے ہیں فرشتے. یہ جب آپ بولیں گے تو فرشتے یہ پیغام لے کے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس پہ. یہ تو رو رہا تھا بیچارہ, دن اچھا نہیں گزرا اس کا, ادھر ادھر مانگتا ہے ٹانگا, مان گیا اپنی غلطی, اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے. اللہ کہ جاؤ معاف کیا, اگلا دن اس کو چھٹ دے دو, چھٹی. مومن جہاں مومن ہو رنگ ایک ہو اس کا, بس کئی دنیا کے خطے میں رنگ ایک ہی ہو, کیا اسلام کا رنگ چڑھا ہو اس کو. اب ہم سوچیں کتنا ہے ہمارے اسلام کا رنگ, کتنا چڑھ گیا. اگر نہیں چڑھا تو سزا کیا ہے, تو کچھ تیار ہے. مکمل شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے قدم با قدم, یہ نہیں کہ تھوڑا ادھر ادھر, مکمل طور پہ شیطان نے تجھے کیپچر ہوا ہے, پکڑا ہے تجھے اور دھوکے میں رکھا ہے تجھے. بہت بڑی بات ہے, اٹس ویری بگ میسج, بہت بڑا میسج. خدا کی قسم, موت کیسی چیز ہے, موت آپ سوچ بھی نہیں سکتے, میں سوچ نہیں سکتا. کتنی بڑی غفلت میں انسان پہنچ چکا ہے, پہنچ جاتا ہے اللہ کے حکم کو نہ مانتے, اور کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں انسان سے. اللہ کی درگاہ میں جو حاضر ہوں گے تو اللہ نے یہ آیت نکال لی کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ تو اسلام میں مکمل آنا ہے, تجھے میں نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ تو ایک حصہ دے دوسرا چھوڑ دے. تو نے عمل کیوں نہیں کیا اس پہ, اس کی وجہ کیا تھی؟ کی وجہ ہے ہمارے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ یقین ہونے والی چیز ہو سکتی ہے. اللہ کو پتہ نہیں کہ حالات ایسے ہوں گے, فلاں ہوگی, یہ چیز مشکل ہوگی, نماز اٹھنا مشکل ہوگا, نماز پہ جانا مشکل ہوگا, جماعت پہ جانا نہیں, تو اس کو یہاں شارٹ کر دو, یہاں چھوڑ دو, اس کو یہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس کو, اسٹریٹ اوے اس نے کہا ہے میں نے پیدا کی ہے, میں نے تمہیں بنایا ہے, تمہارے نیچر سے میں واقف ہوں, تمہارے رہنے کی میں واقف ہوں, تمہارے حالات سے قیامت تک واقف ہوں, جانتا ہوں ایک ایک چیز کیا واقعات ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے, کب جلائے گا, مسیح ہے, مجھے سب کچھ پتا ہے. لیکن میرا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کہ تمہیں مکمل اسلام پہ ہونا ہے. دجال آ جائے, فلاں فتنہ آ جائے, فلاں فتنہ آ جائے, فلاں فتنہ آ جائے, لیکن میرا حکم ہے وہ نہیں ٹل سکتا. You can't change it. اس کا مطلب کہ اس پہ اسلام پہ چلنے سے زیادہ آسان چیز ہے ہی کوئی نہیں. بولے سبحان اللہ. تو میرا رب جو ہے کبھی بھی کوئی مشکل بات ہمیں نہیں دے گا, وہ بات ہم پہ نہیں ڈالے گا جو ہم نہ کر سکیں. ہر وہ چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے اور ہم کر سکتے ہیں. یہ تو خطاب ہی نہیں ہے. اب یہاں ایک نقطہ, نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کرتے آج, ہم کیوں نہیں عمل کر رہے, ہم کیوں نہیں نماز سے بھاگتے ہیں, کیوں جماعت چھوڑتے ہیں, کیوں ہماری اولادیں جو عمل نہیں کرتی, کیوں عورتیں عمل نہیں کرتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ مسٹ بی ریزن. جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا اس چیز پر جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں, اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں شخص کا جو میرے نبی کی اتباع کرتا ہے, جو سنت پہ چلتا ہے, جو داڑھی رکھتا ہے, جو نماز پہنتا ہے, اس جیسے لباس پہنتا ہے, جیسے شکل بناتا ہے, میں اس کا عاشق ہوں. ہم تو نہیں کرتے. بیمار ہے یا نہیں پھر شرم آتی ہے, امام پہنو شرم آتی ہے, داڑھی پہنی جی شرم آتی ہے. ان لوگوں کی نقل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے, بلکہ ڈکلیئرڈ ہیں وہ لوگ, دشمن ہیں یہ لوگ, ان کی نقل کرتے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی مجھے پتہ ہے. بس ایکسیپٹ کرو. ہم کھانا نہیں کھا سکتے, میں کیسے کہتا ہوں میں صحت مند ہوں, ڈیفینیٹلی میں بیمار ہوں, میں کیونکہ معدہ دی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے. اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے, ایمان مجھے دعوت دیتا ہے کہ تم ان باتوں پہ چلو جو اللہ کا رسول تمہیں پیغام دے رہا ہے.
ایمان کی دعوت نہیں ہم لے رہے، ایمان کی بات ہم نہیں مان رہے. تو میں بیمار ہوں، بیماری کیا ہے، تاکہ اس کا انجیکشن لگے ہم صحیح ہو جائے. پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا اگر میں جو بیماری بتاتا ہوں اس بیماری کو انسان صحیح کر لے. سارا انسان اپ سے ڈاؤن تک ایمان کہنے والا، ایمان لانے والا اس آیت پہ عمل کرے گا، فی السلم کفتا، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہی بتا، اگر اس کمی کو پورا کر لیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے. ظاہر ہے وہ بیماری کے آپ علاج کر لیں گے تو پھر وہ بیماری ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. ہر ہمارے گھر کے اندر سارے نماز پڑھنے والے ہوں گے، سارے جماعت کے ساتھ آنے والے ہوں گے، ساری عورتیں پردہ کرنے والی ہوں گی، سب میں حیا شرم آئے گی، حلال کمانے والے بن جائیں گے، کیونکہ وہ بیماری نکل گئی ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہمارے پاس آسانی سے. پیٹ کی میری بیماری نکل گئی، میں خوب کھا رہا ہوں، پلاؤ بھی کھا رہا ہوں، زردے بھی کھا رہا ہوں، شامی کباب بھی کھا رہا ہوں، کباب سب کھا رہا ہوں. کیوں کہ بیماری ختم ہو گئی. کہ تجھے کیا ہوا؟ جی میں نے وہ وٹامنس کھائے، بیماری ختم ہو گئی میری. ہمارے ڈاٹ نا. اسی طرح جب یہ بیماری نکل جائے گی سب آدمی نمازی، پرہیزی، دین پہ چلنے والے، حرام ختم، سب کچھ ہو آ جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ اب ہم انفرادی طور پر سوچیں کہ میں اور آپ کس کس چیز میں کم ہے. ہم کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں؟ ہم لوگ سنت پہ کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں؟ کہاں ہماری پکڑ ہو رہی ہے؟ یہ تو سوچ سکتا ہے، نہیں سوچ سکتا آدمی کہ کہاں میں غلط کر رہا ہوں. جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں. جہاں نبی اپنی سنت کی بات کرتے ہیں میں سنت میں عمل نہیں کر رہا ہوں. نہیں سمجھ بات؟ میں ایسے مر گیا تو میرا حال کیا ہوگا؟ جس چیز کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس میں میں کھڑا نہیں ہوں، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں. انفرادی طور پہ ہم اس پہ سوچیں نا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں وہ ہماری بیماری موجود ہے، ابھی تک مکمل ختم نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ چل پڑے ہیں لیکن مکمل ختم نہیں ہوئی ابھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور محنت کی ضرورت ہے ابھی. اس کی ابھی کمی نہیں پوری ہوئی. دوا اور لو، ایک کورس اور کرو. کہتے ہیں ڈاکٹر اینٹی بایوٹک ہو گیا نہیں نکلا، ایک اور کورس کرو جی، پھر دوسرا کورس کرا دیتے ہیں. بات میں آ رہی؟ ایکسیپٹ کریں ہم اپنے آپ کو. میں ایکسیپٹ کروں مجھ میں کمی ہے یار، منہ سے گالی نکل جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے یار، میں یہ بات کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے یار. آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ. لیکن کیا کرتا ہوں؟ اس کو پردہ ڈالتا ہوں. پردہ ڈال کے پھر وہی قرآن کی آیت ہے کہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوقوف. کیوں نہیں اپنے آپ کو صحیح کرتا؟ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جلوس نکال کے دھوکہ دے رہا ہے میں عاشق بن گیا. بتاؤ، خود ہی کھانا بنایا، خود ہی کھا لیا، عاشق بن گیا. یہ کہاں سی بات ہے؟ میں اس پہ نہیں میں جا رہا کوئی جلوس نکالتا غلط نکال رہا ہے، صحیح نکال رہا ہے. آن دس ٹاپک بات نہیں کر رہا، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا. لیکن میں یہ بات کروں جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے میں غلط ہے، جھوٹا. یہ کہہ رہا ہوں کرنے نہ کرنے پہ فیل پہ میں نے عمل نہیں کر رہا کسی کا یہ غلط کر رہا ہے جس پہ فتویٰ لگا دو. میرا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں. جو کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے اگر اس طریقے سے کر رہا ہے، کسی پارٹ سمجھتا ہے کہ یہ میری محبت کا پارٹ ہے، یہ صحیح ایکسپریشن ہے میری محبت کی، ڈیفینیٹلی کرے. وہ نہیں سمجھے بات؟ اگر ڈھکوسلا کر رہا ہے کہ بالکل سارا زندگی کے خلاف ہے نبی پاک کی سنت کے، اور کر وہ کام کرتا ہے میں عاشق ہوں، اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس فیل پہ اعتراض کسی کے نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی ٹاپک ہے یہ، نہ میں کوئی فرقہ بندیوں کو بولتا ہوں، نہ میں تو ایک چیز بات ہی کر رہا ہوں کہ پھر اس پہ جھوٹا دعویٰ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ 99% میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو عمل میں نہیں ہوتے. تو آپ اتنے بڑی فیل کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، نعت کو بدنام کر رہے ہیں، چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں، نبی کے جلوس کو بدنام کر رہے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے. اسی طرح ہر کام، ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہے، جس فرقے میں ہے، جس ٹاپک، جس فرقے میں بیٹھ کے اپنے شو کرتا ہے میں یہ مجھے وہ شو کر رہا ہے، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. عشق کا تو شو کرنے کی بات ہی نہیں، عشق تو چھپتا ہی نہیں، عشق مشق تو چھپتا ہی نہیں، اس میں خوشیاں پھیل جاتی ہے عاشق کی.
تسلیم کریں ہم کہ ہمارے میں کچھ کمی ہے، کسی وٹامنس کی کمی ہے، اس وٹامن کو فل کر لیں تو ہم پھول ہو جائے گا۔ بتا دوں پھر میں آپ کیا چیز کمی ہے ہماری دوست، یہ سب کچھ جو ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ کس وقت یہ کام ہوگا دنیا کے اندر، کس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دے گا، کس وقت اس آیت کو ہم بھول جائیں گے، فی الصرف کافۃ، ایمان کے ہم کم کریں، کیوں ہم اس میں کمزور ہیں، کیا بیماری ایسی، اس پہ قرآن بتاتا ہے پھر بڑی اچھی طریقے سے کہ واحد ایک بیماری ہوگی جس وقت انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ بیماری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کمی جب آ جاتی ہے۔ سارا سب کچھ پورا کا پورا معاملہ جو کھڑا ہے ہمارے دین کا، ہماری کامیابی کا، کس پر کھڑا ہے؟ اللہ کی محبت پر۔ یاد کس پر ہے؟ اللہ کی محبت پر۔ جب اللہ کی محبت کم ہونا شروع ہوتی ہے انسان کے اندر بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نفاق آنا شروع ہوتا ہے، نماز چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے محبت کم ہوتی جائے گی انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر سمجھ جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے اللہ کی محبت جو ہے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالی کی محبت بڑھنا شروع ہوتی ہے اس بندے کو کسی چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا دین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پورے دین کی کمی اور اونچائی نیچائی کس چیز پر ہے؟ اللہ کی محبت پر منحصر کرتے ہیں۔ بچہ نافرمان ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھتا، بیوی نافرمان ہے، کچھ نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی، کوئی جھگڑا نہیں، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ اللہ کی محبت بڑھاؤ اس کی۔ بڑا زور لوگ آتے ہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کچھ ہاں کل سے پڑھوں گی، فلاں کرتا ہوں، بچہ میرا قابو نہیں آتا، وہی بات ہے، علاج آپ کے پاس ہے۔ کیا علاج ہے؟ محبت بڑھاؤ اس کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی آپ؟ بالکل سچ بات، محبت بڑھاؤ، اللہ کی محبت کو انکریز کرو اس کے دل کے اندر۔ اب نیکسٹ کوشچن ہو سکتا ہے جی اب یہ تو بالکل سمجھ آ گئی بات، لیکن ہم محبت بڑھائیں کیسے؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں سے عمل میں کمزور ہوں، میں محبت بڑھانا چاہتا ہوں، کیسے بڑھاؤں؟ اپنی بیوی کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ بچوں کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ چاچی کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ امت کی محبت کیسے بڑھے؟ امت کی بہت فکر ہے نا انسان، لوگوں کی ہم محبت کیسے بڑھائیں، لوگوں کو کیسے تبلیغ کریں، کس طرح کو لے کے آئیں دین کے اوپر، کیا موٹو ہونا چاہیے، کیا انجیکشن ہونا چاہیے لوگ دین پر آ جائیں۔ نو ڈاؤٹ تقریر بھی کریں، واز بھی کریں، جو کچھ تو کرتے رہیں، لیکن اصل انجیکشن کیا ہے؟ محبت کو بڑھانا ہوگا آپ کو۔ وہ سلسلہ جاری رکھیں جو بھی الحمدللہ، دعوت تبلیغ سب جاری ہے، لیکن کیا بڑھے گی؟ کیا ہے صحیح کب ہوگا انسان، پرفیکٹ کب ہوگا انسان؟ جب اس کے اندر محبت بڑھے گی۔ محبت نہیں ہوگی تو وہ عارضی ہوگا، پھر گر پڑے گا۔ محبت کو کانسٹنٹ کرے، مکمل چلائے گی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت بڑھاؤ، اور محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں، کیسے محبت بڑھائے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ قیامت تک کا حکم ہے،
تو قیامت تک اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے جس سے اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے. پڑھتا نہ ڈالے اپنے آپ میں صحیح ہوں میں عاشق ہوں، جھوٹ بکواس نہ کرے، غلطی مانے میرے محبت نہیں ہے، ہم عاشق نہ کہ اپنے آپ کو یہ غلطیاں کبھی نہ کیا کریں فضول دنیا کے چکر. نہیں میں کہاں سے عاشق ہوں، نماز بھی صحیح نہیں یار، جاڑی بھی کہ صحیح نہیں، میں تھوڑا یہ جھوم رہا ہوں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، بکواس میں نہیں، میں ہوں نہیں صحیح، بکواس ہے. میں غلط کو پیش کیوں کو اپنے آپ کو؟ اتنی ضرورت تو کرنی چاہیے انسان کو، کیوں نہ آپ کو بن کے دوسرے کو پیش ہو رہا کہ میں یہ ہوں جب تو وہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اعلان کیا پورے قرآن میں، کونوا مع الصادقین. تھوڑا اللہ کی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ کیا ہے کہ کسی میرا جو عاشق ہو اس کے پاس بیٹھ جاؤ. جو میرا عاشق ہو نا اس کے پاس بیٹھ جاؤ. اگر تم کسی جھوٹے کے پاس بیٹھے، یہ بھی یاد رکھنا، تو پھر تم جھوٹے ہو جاؤ گے، جھوٹے عاشق بنو گے. جیسے یہ معاملے خراب ہوئے نا اس کو ہیں، جھوٹے عاشقوں میں کبھی نہ جانا. جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتے تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. المرء علی دین خلیلہ، قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث بتائیں آپ. ابو ہریرہ سناتے ہیں اگر تو جھوٹے دین کے اندر چلا گیا، نہیں جی یہ عاشق ہیں، نہیں جی یہ عاشق ہیں، تجھے پتہ ہے نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ سنت پہ چلتے ہیں، نہ یہ داڑھی صحیح ہے، حرام بھی کھاتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے تجھے، اور تو ان کو دلیل کرتا ہے کہ یہ عاشق ہیں اور تو ان سے بیٹھتا ہے، تو فرمایا یا سن لے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو بھی پھر جیسا ہی ہو جائے گا. المرء دنیا کی خاطر، فلاں کی خاطر، وہ کی کہے گا، فلاں ہی کہے گا، آپ جھوٹے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو، جبکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ تو عاشق کی کیا بات ہے، مسلمان بھی پورا نہیں ہے، میں اس کے یہ چیز بھی جانتا ہوں، یہ چیز بھی جانتا ہوں، ان لوگوں میں یہ بھی جانتا ہوں، فلاں بھی جانتا ہوں. ہاؤ کین بی جوائن دیم؟ میں ان کے ساتھ چل سکتا. کیوں؟ حدیث ہے کہ جو انسان ان کے ساتھ چلے گا پھر کیا ہے، اللہ دین ہے، المرء خلو دین ہے، اس کا پھر دین وہی ہو جائے گا جس آدمی کے دین ہے. یہ ایسی حرکتیں کرنی ہے تو نے جیسے یہ کرنی ہے. پھر آگے کیا حدیث میں لگنے کہ سوچ سمجھ کے کام کر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی غیر عاشق کو تو عاشق کیا کہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، ورنہ تو زندگی بھر کبھی صحیح نہیں ہو سکے گا. کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہونا کہ جو ہے ہی نہیں، تو آپ کو وہی بنا دے گا. اس جماعت کے ساتھ شامل فی السلم کافہ، جو اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام پہ عمل کرنے والے انسان بن جائیں. پورا اسلام تو سمجھتے ہیں نا ہم کیا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول. اطیع رسول کے بعد کوئی بقائے اسلام نہیں ہے. وہ اس پہ ہاتھ نجی نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، پھر رسول بس یہ وہ تو پھر سنت ہی ہے نا جی. یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ بنا دیا ہم نے اسلام. اور رفعنا اللہ کا ذکر، اللہ کہتا ہے جہاں جہاں تیرا نام چلے گا میرا نام چلے گا. اور تو کہتا ہے یہ سنت ہے. رب کیا کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے حبیب جہاں تیرا نام ہے وہاں میرا نام بھی تیرے ساتھ ہے. ایمان بھی اگر آئے گا تو تیرے نام کے ساتھ نام میرا ملے گا تب ایمان بنے گا. چاہے کسی نبی کا نام ملا دو، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ نبی ہیں وہ بھی سارے، رسول نبی ہیں، کسی کا نام ملا دو لالے کے ساتھ ایمان نہیں ہے گا جب تک کہ محمد اور رسول اللہ منہ سے نہیں نکلتا. جب تک آپ کا رنگ نہیں چڑھے گا، کسی کا رنگ چڑھا لو، اللہ نے فرمایا یہ نہیں صحیح. رنگ ہے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہیں ہو رہا پھر کیا ہو جائے، کیا کمی ہے ہمارے میں؟ جب بولو محبت کی کمی ہے. تو یہ ہم نے بننا ہے تو کیا کریں، محبت کو آپ کرو.
محبت کو اب کیسے کریں؟ اس کے پاس بیٹھو جو آلریڈی محبت کرنے والا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت خوشبو کی طرح ہے. اللہ والے کو بتا، اللہ والے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ خوشبو ہے. یہ نبی پر ہمیں ارشاد فرمائے حدیث ہے کہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ خوشبو ہوتا ہے. اور ہر طریقے سے کارآمد ہے. جس طرح خوشبو ہے نا، ہر طریقے سے آپ کو خوش رکھے گی خوشبو. ناگوار ہوگی نہیں آپ کو، ناک میں جائے گی، طبیعت مسعود ہوگی، دور سے سونگے نزدیک سے سونگے، خوشبو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی مثال خوشبو سے دی ہے کہ جس میں کوئی کہہ نہیں سکتا یار دعا نہیں کہہ سکتا. خوشبو ایک دم سونگے گا ضرور اس کو، تو خود کتنا اندر سے سڑ رہا ہو لیکن خوشبو کی طرح کرنا شروع کر دے گا. کیسی مثال دی اپنے دوست کے اندر کہ میرا جو اللہ کے جو دوستوں کو کیسا ہے، وہ خوشبو کے ماننے ہوتا ہے. اگر تو گیا بھی تو 3 حالتیں تو لے کر آئے گا، خالی تو آ ہی نہیں سکتا. جیسے تو خوشبو کی دکان والے کے پاس جاتا ہے، نہیں کیسی مثال دینا، خوشبو کی دکان کے پاس تو جاتا ہے تو پہلی پوزیشن تو یہ تیری یہ ہوگی یار میں بڑی اچھی خوشبو اس کو خرید ہی لوں، اپنے ساتھ لے ہی جاؤں. اگر تیرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، تیرے میں استطاعت نہیں ہے خریدنے کی، تو پھر دوسرا تو کام کرے گا کہ یار تھوڑی سی یہ لگا دے، مجھے ادھر لگا دے سائڈ پہ. جب ہم نہیں کرتے، جب خوشبو لے جاتے ہیں دکانوں پہ، ان کے رکھے ہوتے ہیں نا سپرے لگا لیتے ہیں ہاتھ پہ سونگنے کے لیے، وہ ہوتے ہیں کاغذ کے بنے ہوئے، اس پہ لگاتے ہیں، لے کے خوشبو لگا کے اپنی کتابوں میں رکھ لیتے ہیں. خوشبو آتی ہے اس میں، اچھی بات ہے. کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ یا تو خرید لے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، نہیں خرید تو کم از کم کیا ہے کہ کچھ لگوائی لے گا، خود کی لگا دے گا، یا لگا دو خوشبو لے گا. تو میں اگر یہ بھی نہیں ہوگا، تیسری پوزیشن یہ ہوگی کہ تو جب خوشبو والے کے پاس سے اٹھ کے آئے گا تو تجھ میں خوشبو ضرور آ رہی ہوگی تھوڑی بہت. یہ نبی اپنے محبوبین کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ ہے عاشق، خالی آ ہی نہیں سکتا تو وہاں سے. یا تو جب تو جائے گا اس کے پاس، اگر تیری نیت صحیح استاد پوری ہے، پہلی صحبت میں تو رنگا جائے گا اور اللہ ہو کرنا شروع کر دے گا. اور ہوتا ہے ایسے، پہلی صحبت میں کہتا ہے ٹھیک ہے ایکسچینج کر لو، ہم تو میرا تھا میں تیرا، کس وقت یہ میرا ہاتھ ہے اپنا ہاتھ دیں مجھے بیعت کر دیں، کس وقت. اب کیا سوچنا حضور، دیکھ لیا آپ کو بس دل بیٹھ گیا میرا. وہ جی چھوڑیں بات کی بات، ہاتھ پکڑو نہیں میرا، تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ رہا کہ جل گئے. چراغ جل رہا یا تو اتنی ہمت والا کوئی آدمی ہوا تو کر دے گا. پہلے اگر کنجوس نہیں کہ وہ نہ ہو، نہیں وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، نہیں جی اور صاحب نے یہ کہتے تو میں کیسے پوری کروں. یہ بھی تو نا بندر ہوتے بیچ میں، یہ میں امام میں کیسے پہنوں گا، نہیں آپ داڑھی اگر پورا، وہ جو بندر وہ پیچھے کہتا خالی وہ بھی نہیں جاتا. کیوں کہ شیخ اتنا زبردست چیز ہوتی ہے شیخ کہ اس پر توجہ تھوڑی ماری دیتا ہے. اس پہ بھی جس سے خوشبو لگا دیتا ہے نا کبھی، اس پہ مثال اس کی وہی دی جا رہی ہے نا کہ جیسے دوسرا خوشبو نہیں خرید رہا بیچارہ، ہمت نہیں ہے اس میں، تو پھر کیا شیخ اس پہ وہ کہتے چل یہ لگا لے تھوڑی اس تو شیخ بھی اس پہ تھوڑی توجہ مار دیتا ہے، خالی نہیں چھوڑتا اس کو. اور تیسری پوزیشن بالکل نکم نہیں ہے، 30 آدمی نہیں کو توجہ بھی لے سکے اس شیخ کی، تو پھر اتنا ضرور لے جاتا ہے. سبحان اللہ، اتنا ضرور کہ اس کی کوئی نصیحت اس کے دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے، ہمیشہ اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے، یار اس آدمی اچھا تھا یار، اس نے یہ بات کہی تھی. کوئی نہ اس کو بات اچھی پک جاتی. یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ